بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النمل، نام۔ دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں واد النمل کا ذکر آیا ہے۔ سورہ کا نام اسی سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورت جس میں النمل کا قصہ مذکور ہے یا جس میں النمل کا لفظ وارد ہوا ہے۔ زمانہ نزول، مضمون اور انداز بیان مکہ کے دور متوسط کی صورتوں سے پوری مشابہت رکھتا ہے، اور اس کی تائید روایات سے بھی ہوتی ہے۔ ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے سورہ شعراء نازل ہوئی، پھر النمل اور پھر القصص۔ موضوع اور مباحث، یہ سورہ 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ آغاز سورہ سے چوتھے رکوع کے خاتمے تک ہے، اور دوسرا خطبہ 5ویں رکوع کی ابتدا سے سورہ کے اختتام تک۔ پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی بشارتوں کے مستحق بھی صرف وہی لوگ ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں بھی اطاعت و اتباع کا رویہ اختیار کریں۔ لیکن اس راہ پر آنے اور چلنے میں جو چیز سب سے بڑھ کر مانے ہوتی ہے وہ انکار آخرت ہے، کیونکہ یہ آدمی کو غیر ذمہ دار، بندہ نفس اور فریفتہ حیات دنیا بنا دیتا ہے، جس کے بعد آدمی کا خدا کے آگے جھکنا اور اپنے نفس کی خواہشات پر اخلاقی پابندیاں برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس تمہید کے بعد 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک نمونہ فرعون اور سرداران قوم سمود اور سرکشان قوم لوط کا ہے، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجتاً نفس کی بندگی سے تعمیر ہوئی تھی۔ یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ الٹے ان لوگوں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو خیر و صلاح کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی ان بدکاریوں پر بھی پورا اصرار کیا جن کا گھناؤنا پن کسی صاحب عقل انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے ان کا سر ہر وقت مونے میں حقیقی کے آگے جھکا رہتا تھا، اور کبر نفس کا کوئی ادنا شائبہ تک ان کی سیرت و کردار میں نہ پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمراں تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کے بل پر کوئی انسان گھمنڈ کر سکتا ہے وہ سرداران قریش کی بنسبت لاکھوں درجے زیادہ اسے حاصل تھی۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، تقلید آبائی کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے دین شرک کو چھوڑ کر دین توحید اختیار کرنا اس سے بہت زیادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی، کیونکہ اس کی گمراہی محض ایک مشرک ماحول میں آنکھیں کھولنے کی وجہ سے تھی۔ نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہ تھا۔ خدا کے حضور جواب دہی کے احساس سے اس کا ضمیر فارغ نہ تھا۔ دوسرے خطبے میں سب سے پہلے کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارے کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوال کیا گیا ہے کہ بتاؤ یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعوت اس قرآن میں تمہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کفار کے اصل مرض پر انگلی رکھ دی گئی ہے کہ جس چیز نے ان کو اندھا بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھتے اور سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے، وہ دراصل آخرت کا انکار ہے۔ اسی چیز نے ان کے لیے زندگی کے کسی مسئلے میں بھی کوئی سنجیدگی باقی نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ جب ان کے نزدیک آخرکار سب کچھ مٹی ہو جانا ہے اور حیات دنیا کی اس ساری تگ و دو کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، تو آدمی کے لیے پھر حق اور باطل سب یکساں ہیں۔ اس کے لیے اس سوال میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ اس کا نظام حیات راستی پر قائم ہے یا ناراستی پر۔ لیکن اس بحث سے مقصود یاس نہیں ہے کہ جب یہ لوگ غفلت میں مگن ہیں تو انہیں دعوت دینا بیکار ہے،
बल्कि दरअसल इससे मकसूद सोने वालों को झंझोर कर जगाना है। इसलिए छठे और सातवें रुकू में पे दर पे वो बातें इरशाद फरमाई गई हैं जो लोगों में आखिरत का एहसास बेदार करें, उससे गफलत बरतने के नताइज पर मुतनब्बी करें और उन्हें उसकी आमद का इस तरह यकीन दिलाएं कि जिस तरह एक आदमी अपनी आंखों देखी बात का उस शख्स को यकीन दिलाता है जिसने उसे नहीं देखा है। खात्माए कलाम में कुरान की असल दावत यानी खुदाए वाहिद की बंदगी की दावत निहायत मुख्तसर मगर इंतहाई मौसर अंदाज में पेश करके लोगों को खबरदार किया गया है कि इसे कबूल करना तुम्हारे अपने लिए नाफे और इसे रद्द करना तुम्हारे अपने लिए ही नुकसानदेह है। इसे मानने के लिए अगर खुदा की वो निशानियां देखने का इंतजार करोगे जिनके सामने आ जाने के बाद माने बगैर चारा न रहेगा, तो याद रखो कि वो फैसले का वक्त होगा, उस वक्त मानने से कुछ हासिल न होगा।